سہولت کے ساتھ ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو اگلے کئی دہائیاں آنی ہیں اس ملک کو ہم بہتر طور پہ دیکھ سکیں اور اس میں بہتری آئے, اور خاص طور پہ جو غریب شریف اور سفید پوش لوگ ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں. دوسری بات, ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کے بعد مجھے, کیونکہ مجھے تقریر تو آتی نہیں ہے, مجھے دعوت دینا ایسے ہی ہے جسے جیسے کسی پرائمری بچے کے سامنے اسکالر کو ترجیح دی جائے. تو آپ کے جس وجہ سے بلایا, ایک تو میں یہاں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بالکل نہیں آیا, نہ میں یہ کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں, بالکل میں, آپ مجھے ہوسٹ کہہ لیں, اپنا دوست کہہ لیں, اپنا بھائی کہہ لیں, میں نے چیف گیسٹ بننے کا آپ کے لیے کوئی پچھلے 3 سال میں کام نہیں کیا کہ میں کہوں کہ آپ مجھے آگے چیف گیسٹ کریں. اور میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں نے ان 3 سالوں میں شادمان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. میں اس چیز کا ادراک بھی ہے اور مجھے شرم بھی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فنڈ بہت کم ملے ہیں پورے گجرات کے. میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا, جو پچھلے 10, 15, 20 سال میں اس شہر کے ساتھ ہوا ہے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی انا پرستی کی وجہ سے, اور جو لوگ, میں کہنا نہیں چاہتا کہ شاید پہلے جو لوگ تھے اس شہر نے انہیں قبول نہیں کیا, وہ ادھر سے منتخب تو ہوتے رہے ہیں مگر شہر کی عوام نے انہیں پسند نہیں کیا. اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جو گجرات پی پی 31 کا یا پی پی 111 کا یا پی پی 191 کا رزلٹ ہے ان لوگوں کے خلاف آیا ہے. تو دن بدن, کیونکہ میرے باپ دادا میں سب ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی دفن ہونا ہے, مجھے تو اس شہر کا بہت احساس ہے. اور میں نے عمران خان کے ویژن کے بعد سیاستی, یہ انتخابی سیاست اس میں آیا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ گجرات کے لیے, اپنے شہر کے لیے بہتری کر سکوں. باقی یہ بڑی لمبی لسٹ میں نے لکھی ہے, گرمی بھی بہت ہے. ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو میں نے کہا تھا آپ تھوڑا رکھو, شکر ہے انہوں نے مہربانی فرمائی ہے. سب سے بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے یا آپ کسی منصب پہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح رکھے. سب سے پہلے میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا, ان 3 سالوں میں میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ اٹھایا ہو, میں نے کوئی کمیشن لی ہو, میں نے کوئی کرپشن کی ہو, میں نے تنخواہ کا پیسہ استعمال کیا ہو, میں نے بلیو پاسپورٹ کیا ہو, میں نے تھانے کچہری کی سیاست کی ہو, میں نے کسی سے پر نجائز پرچہ کروایا ہو, کوئی نجائز درخواست دی ہو, تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ کی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ قبر میں 51,000 ووٹ لے کے نہیں جانا, آپ کی آخری منزل قبر ہے, اور قبر میں آپ نے اپنے ایمان لے کے جانے ہیں. ادھر ووٹوں کا حساب نہیں ہونا, نہ میں اگلا الیکشن کا سوچ رہا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں اسٹیج سے نیچے اتر سکتا. آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے, ہوسٹ اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو وہیں گر پڑتے ہیں. تو میں بالکل اگلا الیکشن کا نہیں سوچ رہا, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ہماری پارٹی ڈیلیور کرتی ہے. میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. پر یہ تو آپ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرا فرض بنتا ہے کہ گجرات عوام کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. اور میں کوشش کر رہا ہوں, بہت کام کروایا ہے. یہ پچھلے 10-15 سال میں اتنا کام نہیں ہوا گجرات میں جتنا میں نے 3 سال میں کروایا ہے, پر وہ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بیڑا غرق ہوا تھا. میرے سامنے شیخ شوکت صاحب بیٹھے ہیں, 2.5-3 سال سے اپنی گلی کا کہہ رہے ہیں, کبھی وہ اتحاد جوڑ کے بھیج دیتے ہیں, کبھی کسی طرح شرمندہ کرتے ہیں. مسئلہ شادمان کا یہ ہے کہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں, ایک سڑک پہ اتنے پیسے لگتے ہیں جس سے میں 3-4 محلے جدھر غریب لوگ رہ رہے ہیں, جدھر سفید پوش لوگ رہ رہے ہیں, جدھر محنت کش لوگ رہ رہے ہیں,
میں اتنے پیسوں میں 3-4 محلے ان کے لیے بہتری لے آتا ہوں، واٹر سپلائی کا، ادھر پائپ کا، سوئی گیس کا. میں اپنا کام بڑی ایمانداری سے کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کا عذاب مجھ پہ کم کرے، اور میں نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ کام لوں. باقی جتنے بھی یہ مسائل ہیں، یہ کنٹینر کے، گرین بیلٹ کے، پولیس چوکی کے، سیوریج کے، صفائی کے، واٹر سپلائی کے، موٹر کے، لائٹس کے، مطلب سب سے جو کہتے ہیں کہ شادمان کو ہے سب سے زیادہ اچھی کمی ہے، لفظ بھی مجھے آ رہا، بڑی پوش علاقہ ہے، پر میرا خیال ہے اتنے مسائل تو پورے گجرات میں کسی کے نہیں ہیں جتنے شادمان میں ہیں. تو مجھے اس کا بڑا دراک ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. 40 کروڑ کا فنڈ ملا ہے مجھے، پر وہ پورے گجرات کے لیے ملا ہے، اور وہ بہت تھوڑا ہے. اور کیونکہ میں جتنا مرضی کام کرواؤں، اینڈ میں اس کا جو کریڈٹ ہے تو وہ کسی اور نے لے جانا ہے. پھر جو یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو بلینئر ہے، یہ جو ملینئر ہے، سوچے سمجھے بغیر شکریہ فلانا شکریہ نہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے. بس یہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ آئی ہے، کسی نے نہیں پوچھا سوری ٹو سے. میں یہ سیاسی بات ضرور کروں گا، کوئی برا مناتا تو منائے گا. یہی بات ہے. ڈاکٹر طلعت صاحب، ان کا سیاسی نظریہ مجھ سے رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ کریں، میں نہیں کرتا. میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. پر جب آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے، معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آپ اسی طرح ہی کوئی برادری کے نام پہ، کوئی اپنے دھڑے کے نام پہ، کوئی پروٹوکول کے، میں جدھر جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں، کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی سکوٹی پہ بیٹھ کے، تو اس طرح مجھے دیکھتے ہیں پتہ نہیں میں نے کون سا بڑا جرم کر دیا ہے. وہ بالکل ہی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور دوسری طرف سے کوئی آتا ہے پاں 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 پروٹوکول، اس طرح ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، اس طرح ان کے گرد جمع ہوتے ہیں کہ شاید علامہ اقبال کے کان میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا خواب دیکھے. قائد اعظم کو انہوں نے اصلاح دی تھی کہ آپ نے پاکستان بنانا ہے. تو خدا کے لیے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو ملینئر ہیں، یہ جو بلینئر ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، غلط بندے کو سپورٹ نہ کریں. غلط بندے کو سپورٹ کریں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا. میں صاف بتا رہا ہوں. اگلا الیکشن اگر میں غلطی سے میں نے کوشش کر ہی تھی، اور اگر میں آپ کے پاس ووٹ لینے آ ہی گیا تو بالکل مجھے صاف کہیں کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے کام آسان نہیں کیے، ہماری مشکلیں آسان نہیں کی. آپ نے اتنے کروڑ کھائے ہیں اس پروجیکٹ سے، آپ نے کمیشن لی ہے، آپ نے کرپشن کی ہے. تو بالکل آپ مجھے ووٹ نہ دیں. حالت یہ ہے کہ میرا کوئی بہت لمبا، اللہ تعالیٰ نے عزت بنائی ہوئی ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا سسٹم نہیں ہے. میں اللہ کے حکم سے ان 3 سالوں میں بھی کم سے کم 12 کروڑ روپے کی دکانیں اور زمینیں بیچ کے اپنا سسٹم چلا رہا ہوں. 12 کروڑ روپیہ. ادھر بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ جو ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، میئر بنتا ہے، موٹر سائیکل پہ آتا ہے، لینڈ کروزر. میں نے تو ابھی تک اپنے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو گجرات میں گاڑی بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ووٹ دیں یا میرا، آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کی عزت کرے. ابھی ڈاکٹر صاحب ادھر میں آیا کہ تھی لیٹ ہو گئے. میں نے کہا میں نے 10 بجے ریاض شاہ صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میرے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم فون کریں گے تو آپ آنا. میں ریلیکس ہو گیا. ادھر گھر میں مہمان آ گئے. 10:37 پہ ان کا فون آیا کہ آ جاؤ. میں نے کہا 11 بجے نا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں آئے، 10 منٹ پہ آئے. اللہ کے حکم سے 10:47 پہ میں ادھر تھا. 2-4 دن پہلے ایک کول تھا ادھر، میں بھی گرمی پڑی تھی. میں نے فون کرنے لگا کہ 11 بجے دعا کروا دے. دنیا مجمع بھی بڑا ہے اور کیا نام ہے گرمی بھی بہت ہے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ایک جو
بیان गा रहे थे मौलाना, उनके कान में आप आके कहते हैं 20 मिनट ज्यादा कर दे, 20 मिनट ज्यादा कर दे। किसी की आमद का इंतजार था, 20 मिनट जो है आधा घंटा ज्यादा कर दिया। उधर गर्मी में हमारा जो अशर हो रहा था और जिन्होंने आना था वो फिर नहीं आए। तो ऐसे बंदों को आप एक एहसास दिलाएं। मैं खुद फोन उठाता हूँ, खुद डीसी के पास जाता हूँ, खुद डीपीओ के पास जाता हूँ, खुद सीओ के पास जाता हूँ। सारे काम मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, टांगे और हाथ मेरे सलामत है। ये कोई काम नहीं है कि टीसी साहब को आप अपने घर बुला के ना फोटो सेशन करवाएं। मुझे कहते हैं, मैंने आज तक किसी टीसी और किसी डीपीओ को दावत नहीं कि मेरे घर आके खाना खाए। इसलिए आप उनको मुंतखब करें जो आपकी इज्जत करें, जो आपका खून खुद उठाएं। 5 सेक्रेटरी करके भी आप तक नहीं आपकी बात उन तक नहीं पहुंचती। और अल्लाह के हुक्म से मेरा जो फोन नंबर है, एक 22 साल पुराना है और एक 18 साल पुराना है ना। मैंने अपना फोन नंबर चेंज किया है। तो मैं इधर आपका दोस्त, आपका भाई बन के आए। बिल्कुल मैं मेहमान खुशी नहीं, इनकी मेहरबानी। मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरफ आया हूँ और आम आदमी की तरह मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में चौधरी सरवर जोड़ा साहब को जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। वो भी अवामी थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी खुद ही बात की है, साइकिल पे भी चले गए हैं। तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई डॉक्टर तारक सिंह साहब जैसे बंदों को आप क्यों नहीं मुंतखब करते? मैं तो ऊपर कह रहा हूँ, मैं उन्हें पीछे भी कहता हूँ। ये नहीं कि उन्होंने हाथों ला रखे है मैं देखे मैं ना ट्यूबवेल पास मंजूर आपके के बगैर दे, पर मैं किसी चीज़ का वादा नहीं करूँगा। क्योंकि काम कर दें तो 2-4 दिन बंदे याद रखते हैं, ना होते फिर खाना तो पैंदी ही रही ने। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये सामने जो प्लॉट है डॉक्टर शहबाज साहब का, हम क्यों ना इधर से काम शुरू करें। इधर ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, मैं खुद सारे पैसे लगाता हूँ। कंटेनर की बात की है, बताएं जिधर 2-3 कंटेनर मैं अपनी जेब से दे, हम काम तो शुरू करें ना। इंशाल्लाह मैंने फिर सियासी बात हो जाएगी। जब पहले एडमिनिस्ट्रेटर आए, मैं वो उन्होंने नाम नहीं लेता, जब कॉर्पोरेशन का पैसा एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में आया मेरे पास, मैं आपको कल डॉक्टर साहब को और आपकी जो भी टीमों से दूंगा। मैंने 15 करोड़ रुपया शादमान का लिख के दिया था कि ये जो पैसे हैं आप एक ही जगह लगा दें, इधर बहुत बुरे हालात है। वो भी किसी सियासी पार्टी ने कहा इधर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर वोट भी हमें कम मिलते हैं, इधर से लोग भी ज़्यादा बाहर के आए हुए हैं। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ कर बताऊँगा। 15 करोड़ रुपया अभी मैंने सीएम को भी दिया हुआ है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी दिया हुआ है पिछले 3 साल से, कि शादमान के लिए कम से कम 15 करोड़ अलहदा फंड रखे। उधर बहुत बुरे हालात है। बाकी मैं अपनी कोशिश करूँगा, मैं कोई वादा नहीं कर रहा। जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, कर सका तो बता दूंगा, नहीं करूँगा तो माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।